البقرہ۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی اور لمبی سورت ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات قرآن عزیز کی 29 سورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں اور انہیں مفردات حروف تہجی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ان کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب میں ذالکہ سے قرآن مجید کے رفیع المنزلت ہونے اور سراسر علم حقیقت پر مبنی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہایت عظیم المرتبت کتاب ہے جس کا بھیجنے والا تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتا ہے۔ آگے پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب یعنی وہ حقیقتیں جو انسان کے حواس اور تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، قیامت اور برزخ وغیرہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ آداب و اوقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پر پابند رہتے ہیں۔ خدا کے عطا کیے ہوئے مال سے راہ میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ادا کرتے رہتے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کو جو وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں تورات، انجیل، زبور اور دوسرے صحیفے نازل ہوئیں، برحق تسلیم کرتے اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین ہے اور اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوں تو وہ راہ راست پر ہیں اور دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہیں۔ ان آیات میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی تھیں، آگے کافروں کا بیان آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے بنیادی عقائد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا مساوی ہے، وہ بہرحال نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے مخالفانہ روش، بد کرداری اور بے عملی کی وجہ سے اپنی فطرتی صلاحیتیں ضائع کر دیں۔ اب ان کے دل آپ کی دعوت کو سمجھنے سے غافل ہیں، کان سننے سے بہرے اور آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی خوبیوں کو دیکھنے سے اندھی ہیں، اس لیے ہم نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔